والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة عماد الدين. اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم اور احسان عظیم، جس کی توفیق خاص سے ہم آج اللہ کے گھر میں اللہ کے دین کی کچھ باتیں سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اصلاحی اعمال میں جو پہلی نشست ہوئی تھی، اس میں ہم نے کوشش کی کہ انسان کا اپنا تعارف کیا ہے وہ سمجھ آ جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لوٹنا نصیب ہو جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر اپنا طرز زندگی اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق کرنا نصیب ہو جائے۔ اس حوالے سے میں نے اصلاحی گفتگو کی تھی۔ میں یوں اس کو خلاصتاً عرض کروں گا کہ پہلی نشست میں ہم نے نیت کی درستگی کر لی تھی بفضلہ تعالی، اور آج سے ہم عمل کی خوبصورتی کی طرف چلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے: انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو عمل بے شک چھوٹا ہو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اور جب اللہ مقبول کر لے پھر اس کی شان ہے وہ جتنا چاہے اجر عطا فرما دے۔ اور اگر نیت کی درستگی نہ ہو تو پھر اعمال کا انبار بھی ہو تب بھی ان اعمال کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فائدہ نہیں۔ میں اسی لیے آج بلا تمہید وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں ہم سیکھنے کی طرف چلتے ہیں۔ اعمال میں وہ عمل جس کی فرضیت، جس کی امپورٹنس، جس کی اہمیت قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ بیان ہوئی ہے، وہ عمل نماز ہے۔ وہ کہ جملہ عبادات اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، مگر اعمال میں جس چیز کی کثرت پائی گئی اس کی فرضیت کے حوالے سے بعض ائمہ نے لکھا کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے 700 مرتبہ سے زائد نماز کا حکم دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اللہ رب العزت کا حکم ایک دفعہ بھی آتا تو نماز تو تب بھی فرض ہو چکی، مگر 700 مرتبہ کے قریب بار بار اقامت صلاۃ کا ذکر کرنا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عمل بہت مقبول ہے۔ میں نے گزشتہ نشست میں بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے جو قربت اور معیت نصیب فرمائی شب معراج میں،
اس کا تحفہ نماز کی شکل میں اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ اب اتنا امپورٹنٹ کام اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے کہ انسان کے لیے اس قدر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ فرمایا اگر موت کے قریب بھی ہو، علالت اور بیماری میں بھی ہو، اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہو تو تب بھی نماز پڑھے، ترک صلاۃ کا حکم نہیں۔ اور بہت ساری احادیث آپ نے سن بھی رکھی ہے، اس میں سے ایک میں نے بس عرض کر دی ہے، پھر ہم پریکٹیکل نماز کی طرف آتے ہیں۔ وہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور فرمایا جب نماز کے اس سوال میں پاس ہو گیا وہ ساری چیزوں میں پاس ہو جائے گا۔ یعنی اتنا ضروری ہے، یعنی آسان لفظوں میں کہوں تو نماز ہماری گھٹی میں رچ بس جانی چاہیے۔ نماز کے بغیر بندہ مومن ایسا ہی ہے جیسے کہ مردہ ہو۔ اور پھر میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو جب دوستی کریں گے تو کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنا لازم ہے۔ ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ بندے اگر تو میرا محبوب بننا چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کروں، پھر فرشتوں میں اعلان کروں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر جبریل امین علیہ السلام منادی کریں سب میں کہ اللہ اور جبریل فلاں بن فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ تو اگر آپ کا اپنا شمار ان لوگوں میں کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ محبت کرے تو پھر محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ تو محبت کے تقاضوں میں پہلی چیز نماز ہے، جسے فرمایا کہ یہ نماز دین کا ستون ہے۔ یہ ایک ایسا ستون ہے کہ یہ گر گیا تو ساری عمارت اسلام منہدم ہو جائے۔ اس لیے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے تاکہ ہم پہلی چیز کو پہلے رکھیں، اور اللہ نے چاہا آئندہ کبھی موقع ملا تو دیگر عبادات کو بھی اس میں شامل کریں گے۔ تو نماز کے لیے جو شرائط ہیں اس سے میں بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ نماز کی شرائط میں پہلی 3 شرطیں جو ہیں ان کا تعلق طہارت سے ہے۔ کن سے ہے بولیے؟ طہارت سے۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، پاکی کو۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، آپ کا جسم پاک ہو۔ جسم کی پاکی کے لیے یا وضو کیا جاتا ہے یا غسل کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں چلوں گا انشاءاللہ، دونوں چیزیں کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف شرائط سن لیجیے پھر تفصیل میں چلتے ہیں۔ تو پہلی چیز جسم کا پاک ہونا، دوسری چیز لباس کا پاک ہونا، جو لباس پہن کر اللہ رب العزت کے بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں اس لباس کا پاک اور صاف ہونا۔ نمبر 3 طہارت میں جو تیسری چیز ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہاں کوئی نجاست نہ ہو، وہاں کوئی پلیدی نہ ہو، وہاں کسی قسم کی ناپاکی نہ ہو۔ 3 چیزیں یہ طہارت کی ہیں جو نماز کے لیے شرط ہیں، اور شرط کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی رہ گئی تو آپ یوں سمجھیے کہ نماز میں آپ کا ایڈمیشن ہی نہیں ہوا، داخلہ ہی نہیں ہوا۔ یعنی اس قدر ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ تو 3 چیزیں طہارت کی ہو گئی۔ تو چوتھی چیز ہے وہ ہے استقبال قبلہ، یعنی آپ کا چہرہ، سینہ
اس کا رخ کعبے کی طرف ہو. اس کے اندر بھی کچھ ایگزیپشنز ہیں، کچھ استثناء ہیں، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ. 5ویں شرط یہ ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت ہو. تو وقت 5ویں شرط ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص فجر کی وقت میں ہی 5 نمازیں پڑھ دے اور کہے کہ اب میں فری ہوں. ایسا نہیں کر سکتا. تو ہر نماز کا وقت متعین کیا ہے، اور اوقات کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے آگے بیان آ جائے گا. 6ٹھی صورت شرط جو اللہ رب العزت نے نماز کے لیے بیان کی ہے وہ ہے نیت. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیت نہیں ہوگی تو پھر نماز درست نہیں ہوگی، نماز میں انٹری نہیں ہوگی. تو نیت کے لیے بھی یہ دیکھنا ہے کہ زبان سے الفاظ کا کہنا ضروری ہے یا صرف دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے. اس کا جواب بھی انشاءاللہ آ جائے گا. تو یہ 6 شرائط ہے جن کے بغیر آپ نماز میں داخل نہیں ہو سکتے. اب ایک ایک کر کے ان شرائط کو سمجھتے ہیں جلدی سے، پھر آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے ہے وضو یا غسل، یعنی جسم کا پاک ہونا. جسم کے پاک کرتے ہیں ہم وضو کے ساتھ. اب وضو جو ہے اس میں کچھ چیزیں فرض کے درجے پر ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کی سنت ہیں، اور کچھ چیزیں مستحب ہیں. مستحب سے مراد یہ ہے کہ علماء اسلام اس کو پسند کرتے ہیں. اگر وہ نہ بھی ہوں تو وضو ہو جاتا ہے. فرض وہ درجہ ہوتا ہے جو نص قطعی سے یعنی قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، وہ فرض درجہ ہوتا ہے. تو فرض درجے میں 4 چیزیں ہیں جو وضو کی شامل ہوتی، یعنی ان میں سے ایک بھی آپ نے مس کر دیا فرائض میں سے تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور اگر وضو نہیں ہوگا تو آپ کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. وہ 4 فرائض کون سے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. سب سے پہلی چیز اے ایمان والو، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اس سے پہلے یہ کرو کہ اپنے چہرے کو دھو لو. تو پورے چہرے کو دھونا یہ فرض ہے وضو میں. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. دوسری چیز فرمایا کہ اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونا. بازو سارے اس میں شامل. کوہنیوں سمیت میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوہنی اور اس کی ہڈی یہ اعضائے وضو میں شامل. اس پوری ہڈی کا تر ہونا یہ ضروری ہے. الی المرافق. پھر اس کے بعد تیسرا فرض ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرنا. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. چوتھا فرمایا کہ اپنے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا. یہ 4 چیزیں فرض ہیں. تو میں نے عرض کر دیا کہ فرض میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر آپ کی اسکپ ہو گئی، رہ گئی، تو آپ کا وضو نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم سنتوں کی طرف چلتے ہیں. وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام نے اپنے عمل مبارک سے بار بار کر کے امت کو تلقین فرمائی. اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی کا کوئی بھی فعل اللہ رب العزت کی عزت کے بغیر نہیں ہوتا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. نبی وہی کرتا ہے، وہی کہتا ہے جو اللہ رب العزت کا حکم ہو. تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ تعالیٰ وضو میں کچھ چیزیں تھیں تو نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے ایڈ کر دی.
نہیں، بلکہ قرآن کی عملی شکل حضور علیہ السلام کی ذات گرامی۔ تو آپ نے سنت واضح کی، سب سے پہلے وضو کے لیے نیت کرنا یہ مسنون ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت۔ نیت کیسے کرنی ہے کہ آپ وضو کس نیت سے کرنے ہیں؟ نماز کی ادائیگی کے لیے، تلاوت قرآن سے، پاکی کی نیت سے، پاکیزہ ہونے کے لیے۔ یہ نیت جب آپ کرتے ہیں تو یہ مسنون نیت ہے۔ دوسری چیز ہے بسم اللہ پڑھ کر ابتدا کرنا، یہ بھی چونکہ فرض کا درجہ نہیں ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور علیہ السلام ہمیشہ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو رشت تک کلائیوں سمیت دھونا۔ ابتدا میں تو آپ یہاں تک دھوتے ہیں، قرآن میں آیا ہے کونیوں سمیت، وہ ہے فرض۔ جو پہلے شروع میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں وہ ہے سنت، دونوں میں فرق ہے۔ سنت ابتدا میں ہے، میں ترتیب کے اوپر بھی بعد میں بات کرتا ہوں۔ کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور داڑھی اگر ہے تو بڑی ہوئی ہے اس کا خلال کرنا، یہ ساری حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اگر ان میں سے کوئی سنت ترک بھی ہو جائے کسی وجہ سے تو آپ یاد رکھیے کہ وضو تب بھی ہو جائے گا، مگر کامل نہیں ہوگا۔ کامل سے مراد یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام نے سکھایا ویسے نہیں ہوگا۔ اس میں عمل کے لحاظ سے تو عمل جو بھی کریں گے قبول تو ہو جائے گا، کیونکہ فرائض کی ادائیگی آپ نے کر دی، فرائض پورے۔ سنت میں سے اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے تو اس میں یاد رکھیے کہ نماز ہو جائے گی، عبادت قبول ہو جائے گی، لیکن وضو کامل نہیں ہوگا۔ وضو کامل ہونے کے لیے سنتوں کا ساتھ شامل ہونا لازمی۔ پھر کانوں کا مسح ہے، مسلسل وضو کرنا، یہ بھی حضور کی سنت۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ اور منہ دھو کر آ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد یاد آیا اور پھر چلے گئے، سر کا مسح کیا، پاؤں دھوئے۔ تو مسلسل وضو کرنا جس میں انقطاع نہ ہو، گیپ نہ ہو، یہ لازم۔ بعض اوقات لوگ ایسے کر جاتے ہیں کہ وضو کر لیا اور پاؤں نہیں دھوئے، پاؤں دھونا مؤخر کر دیا، تو ایسا کرنا درست نہیں، سنت کے خلاف۔ اگرچہ وضو ہو جاتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے بے در پہ وضو ہونا، کہ ایک اعضاء خشک ہونے سے پہلے اگلے عضو کو دھو دینا، اور آپ کا وضو مکمل ہوتے ہی سارے اعضاء کا گیلا ہونا، یہ حضور کی سنت ہے۔ اور پھر آخری سنت وہ یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا۔ اس کی میں تھوڑی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ اگر کسی شخص نے 2 مرتبہ دھویا، مثال لے لیتے ہیں چہرے کی، چہرہ وہ دھو رہا تھا، اب چہرے کا شمار ہوتا ہے پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ اب یہ سارا حصہ چہرہ ہے، اس کو جب دھو رہا ہے، 1 دفعہ دھوئے، 2 دفعہ دھوئے، 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، پانی کے ضیاع کے لیے نہیں۔ بعض اوقات چلو میں پانی تھوڑا آیا، یا آپ سمجھتے ہیں ابھی چہرے کا کوئی حصہ ابھی خشک ہے، تو جب تک سارا حصہ تر نہ ہو جائے تب تک آپ نے پانی ڈالنا ہے۔ 3 مرتبہ کا فائدہ یہ ہوتا ہے، چونکہ وہ سنت ہے، سنت میں یہ ہوتا ہے کہ فرض محال انسان کو کسی قسم کا مغالطہ نہ رہے۔ 3 مرتبہ ایسے دھو لے، اگرچہ 1 دفعہ اگر دھل گیا یا 2 دفعہ میں دھل گیا تو فرض پورا ہوگا۔ 3 دفعہ دھونے کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک باقی نہ رہے۔
ایسے ہی باقی اعضاء بھی ہیں، تو 3 دفعہ ان کا دھونا یہ سنت ہے۔ پھر دائیں ہاتھ سے شروع کرنا، دائیں ہاتھ کو پہلے دھونا، دائیں بازو کو پہلے دھونا، دائیں پاؤں کو پہلے دھونا، یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو یہ وضو کے اندر کچھ سنتیں ہیں، اس کو وضو کے ساتھ فرائض کے ساتھ شامل کر کر اپنے وضو کو کامل اور مکمل کریں۔ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال آئے تو بلا جھجک آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ دھونے سے مراد یہ ہے کہ جتنا حصہ بھی ہے مثلا چہرے کا ہے، اس کے اوپر پانی کا بہہ جانا۔ پانی اگر نہیں بہا، وہاں سے خشک رہ گیا تو وہ پھر شامل نہیں ہوگا، وہ دھونا شمار نہیں ہوگا۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہہ جائے اور وہ حصہ تر ہو جائے، خشک رہ گیا تو وہ دھلائی میں نہیں آئے گا۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں۔ اب صحابہ کرام علیہ السلام کو دیکھیے نا کہ وہ مستحب چیزوں کو بھی پسند کرتے تھے، جیسے مثلاً قبلہ رخ ہو کر وضو کرنا، یہ مستحب ہے، اچھا سمجھا جاتا ہے۔ اگرچہ نہ بھی کرے تو وضو ہو گیا، اگر قبلہ رخ ہو کر کرتا ہے تو یہ مستحب ہے، پسند کیا جاتا ہے۔ اونچی جگہ بیٹھ کر کرتا ہے، بلند جگہ، عموماً مساجد میں جگہ اونچی بنی ہوتی ہے، اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ یہ مستحب ہے۔ اس کے پیچھے ایک اور وجہ یہ بھی ہے تاکہ کپڑے گندے نہ ہوں، کہیں اور سے ناپاکی نہ مل جائے، تو اس چیز کا خیال کیا جاتا ہے۔ اب میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ان مستحبات کو جو سنت زائدہ تھی حضور علیہ السلام کی، وہ بھی صحابہ کرام فالو کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام سے کمال محبت رکھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد جس جگہ پر بیٹھ کر اور جس رخ پر بیٹھ کر حضور وضو فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی جگہ بیٹھ کر اسی رخ میں بیٹھ کر وضو فرمایا کرتے۔ حالانکہ فرض نہیں تھا کہ اسی جگہ پہ بیٹھنا ہے تو وضو ہونا ہے، مگر یہ مستحب تھا، پسندیدہ تھا، حضور کا عمل تھا، تو صحابہ کرام حضور کی جو سنت زائد ہوتی تھی اس کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اور حضور علیہ السلام کی طرح داڑھی کا خلال کرنا یہ صحابہ کرام کا پسندیدہ عمل تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ کیا بھی کرتے اور صحابہ کو تلقین بھی فرماتے، اگر داڑھی بڑی ہو تو اس میں خلال کرنا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو وضو کے اندر مستحب ہیں۔ گردن کے اوپر مسح کرنا، کیونکہ نہ ہی وہ فرض ہے نہ ہی وہ سنت ہے، وہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، جو گردن کے اوپر مسح کرتا ہے۔ تو اگر کسی کا رہ بھی جائے تو اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں۔ یہ جو 3 کیٹیگریز آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ نے یاد رکھنی، فرض، سنت اور مستحب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں، کون سی حضور علیہ السلام کی اتباع میں ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو علماء اسلام نے پسند کی ہیں یا پسندیدہ کہی ہیں، اس کے کرنے یا نہ کرنے سے کسی بھی عبادت کے اندر خلل پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح غسل کا طریقہ ہے۔ غسل میں بھی دیکھیے 3 چیزیں ہیں جو فرض ہیں۔ نمبر 1، آپ جب کلی کریں تو ساتھ میں غرارے کریں یہاں تک کہ پانی حلق تک پہنچے، بشرطے کہ روزہ نہ ہو، روزے کی حالت میں غرارہ نہیں کرنا، یہ تو صرف کلی کریں۔ لیکن اس کے علاوہ عام روٹین میں جب آپ غسل کریں گے تو اس میں پہلی چیز یہ ہے
کہ آپ نے حلق تک غرارہ کرنا. نمبر دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا. ان دونوں باتوں کا خصوصاً خیال رکھا کریں کیونکہ یہ فرض کے درجے پر. تیسری چیز ہے پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورے جسم کا دھونا. یہ 3 چیزیں فرض ہیں. اس سے پہلے اگر وضو کر لیتے ہیں، یعنی غسل کرنا ہے، حاجت ہو گئی، اس سے پہلے اگر وضو مکمل کر لیتے ہیں تو یہ سنت بھی ہے اور مستحب بھی ہے. علماء کرام اس کو پسند بھی کرتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سنت کے مطابق وضو فرمایا بھی کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس سے غسل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے تو اس کو دوبارہ سے بعد میں غسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے الگ سے، الا یہ کہ غسل اور وضو کے درمیان کوئی ایسا عمل ہو جائے جس سے وضو ٹوٹ جائے. اگر تو کچھ ایسا ہو گیا جو نواقض وضو ہیں ان میں سے کوئی رونما ہو گیا پھر تو ڈیفینیٹلی اس کو دوبارہ وضو کرنا ہے. لیکن اگر صرف کسی انسان نے غسل کیا تو غسل کرنا ہی اس کا وضو ہے، کیونکہ وضو کے سارے اعضاء اس نے دھو ڈالے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ الگ سے وضو کرنے کی حاجت اگر نہیں پیش آئی، فرض نہیں ہوا وضو کرنا، تو پھر وہ نہیں کرے گا. وہ غسل ہی اس کا وضو شامل ہو. جی اس کا تعلق بیٹھنے یا کھڑے ہونے سے نہیں ہے. وضو کے لیے چاہے بیسن پہ کھڑے ہو کر کریں یا بیٹھ کر کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. صرف یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پر ہوں جہاں سے چینٹے اڑ سکتے ہیں اور کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں، وہاں پر احتیاط ہونی چاہیے کہ بیٹھ کر کریں. ادروائز اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر گندگی نہیں ہے، اس صورت میں آپ کھڑے ہو کر کریں، بیٹھ کر کریں، اس سے فرق نہیں پڑتا. جی میں یہی عرض کیا کہ اگر وہ غسل کر لیتا ہے، اب نہانے میں اور غسل کرنے میں بھی فرق ہے. یہ بھی میں عرض کر دوں. نہانے میں میں نے آپ کو، غسل میں میں نے آپ کو بتایا کہ 3 چیزیں فرض ہیں. سب سے پہلے غرارے کرنے، حلق تک پانی پہنچانا. دوسرا ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور پھر سارے جسم پر. کوئی شخص وہ نہر کے اوپر جا کے نہایا یا کوئی ٹیوب ویل میں نہایا، اس نے نہ حلق تک پانی پہنچایا نہ ہی اس نے ناک میں پانی چڑھایا، تو اس کا غسل نہیں ہوا. اگر اس نے عام نہانے والے میں بھی اس نے غسل والی چیزوں کا خیال رکھا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے غسل ہو گیا. جب غسل ہو گیا تو جسم پاکیزہ ہو گیا. تو جب پاکی حاصل ہو گئی تو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت نہیں. ایک اور چیز اس میں ضمن عرض کر دوں، وہ ہے وضو پر وضو کرنا. یعنی آپ کا وضو ہے لیکن آپ مسجد آئے، آپ کا دل چاہا کہ تازہ وضو کریں، ایسا کرنا درست ہے، مستحب کے درجے میں آئے گا. نہ یہ فرض ہے نہ یہ سنت ہے، مستحب ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وضو سے کئی نمازیں بھی ادا فرمائی. ٹھیک ہے، تو نہ ہی اس بات میں کوئی ملامت ہے کہ آپ ایک وضو سے زیادہ نمازیں پڑھیں، اور نہ ہی اس بات میں کوئی مذائقہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ وضو کیا پھر اس کے بعد آپ کا دل چاہا کہ اگلی نماز کے لیے تازہ دم ہو جاؤں، نیا وضو کرنا. تو وضو پر وضو کرنا یہ مستحب ہے، کرنا درست ہے. اب
غسل میں بھی کچھ غسل ہیں جناب. جی دوبارہ آغاز کرنا پڑے گا. اچھا 3 سوالات ہو گئے. اگر میں کوئی بھول جاؤں تو ریپیٹ کر دیجیے گا. ایک تو ہے کہ وضو جب آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو ایک مرتبہ میں کبھی بھی نہیں دھلتا ہے، بہت شاذ و نادر. یا تو آپ پورا چہرہ کسی پانی میں ڈال دیں پھر ہی ممکن ہے. تو جب آپ دھو رہے ہوتے ہیں تو جو گیلے ہاتھ ہوتے ہیں ان سے بھی جو آپ کا مسح ہو جاتا ہے وہ بھی چونکہ پانی پھر گیا اور وہ جگہ گیلی ہو گئی، خشک نہیں رہی، تو پھر آپ کا وضو درست ہو جائے. وضو کے بعد پانی پینا 3 دفعہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسا کرنا نہ یہ وضو کا حصہ ہے، نہ وضو میں شامل ہے، نہ اس کا کرنا کسی قرآن یا حدیث سے ثابت ہے. ہاں اگر پیاس لگی ہے تو پی لیں ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. پہلا سوال آپ کا رہ گیا وہ کون سا تھا؟ ہاں غسل کے دوران آپ نے پوچھا کہ اگر حاجت ہو تو حاجت کر کے آپ کو دوبارہ غسل، دوران غسل پھر آپ کو دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا. اسی لیے حضور علیہ السلام کی سنت یہ تھی کہ آپ پہلے قضاء حاجت کے لیے جاتے پھر وضو فرماتے پھر اس کے بعد غسل فرماتے. اب کچھ غسل ایسے ہیں جو فرض کے درجے پر ہیں، کچھ غسل ایسے ہیں جو مسنون ہیں، یعنی نبی علیہ السلام کی سنت ہے. جیسے جمعہ کے دن حضور علیہ السلام غسل فرماتے. اب وہ فرض نہیں ہوتا تھا لیکن حضور علیہ السلام کی سنت تھی کہ اس دن کے احترام میں، جسے سید الایام کہا کہ تمام دنوں کا سردار جمعہ ہے، تو اس میں حضور علیہ السلام جو وضو فرماتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے وہ مسنون غسل ہوتا ہے. ایسے ہی عیدین پر عید کی نمازوں کے لیے، یا پھر اگر کوئی حج یا عمرہ کے لیے جائے تو احرام باندھتے وقت اگر اس سے پہلے جو غسل کرتا ہے تو وہ بھی مسنون ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق طہارت کی پہلی چیز شرط کے ساتھ ہے جسے ہم نے سمجھا جسم کی طہارت. جی جی استبرا تھوڑی وضاحت فرمائیں. نہیں میں مجھے آواز آ رہی ہے، تھوڑی وضاحت فرمائیں استبرا کی. اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ قضاء حاجت کے لیے جائیں تو اس بات کو لازمی طور پر میک شور کر لیں کہ کسی قسم کی غلاظت جو ہے باقی نہ رہی ہو. یعنی پیشاب کے قطرے ان کا خیال کرنا کہ ابھی باقی نہ ہو. جب تک تسلی نہیں ہو جاتی صفائی کی تب تک وہاں سے نہ اٹھا جائے، کیونکہ اگر وہ قطرے رہ گئے تو بعض اعضاء وہ آپ کے کپڑوں کو بھی پلید کریں گے، جسمانی طہارت بھی حاصل نہیں ہوگی، لباس کی طہارت بھی رہ جائے گی. تو ان دونوں صورتوں میں پھر نماز یا وضو درست نہیں رہے گا. جی میں اسی طرف آ رہا ہوں. نماز وضو کا اختتام کے اوپر جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلنی
من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. شہادت یا دوسرا کلمہ پڑھنا وہ بھی حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کہ اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل کرنا، واجعلنی من المتطہرین، مجھے پاکیزہ رہنے والوں میں شامل کرنا، واجعلنی من عبادک الصالحین، اور مجھے نیک لوگوں میں شامل کرنا. تو یہ دعا حضور علیہ السلام سے منسوب ہے. اس کے پڑھنے سے اس کے جتنے روحانی فیوز و برکات ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں. تو پہلا حصہ جس میں طہارت کا پہلا باب ہم نے ذکر کر دیا، جس میں وضو اور غسل دونوں کو جمع کیا، وہ ہے کہ آپ کا جسم جو ہے وہ پاک ہو جائے. اور جسم پاک کر لینے کے بعد دوسری چیز ہے لباس کا پاک ہونا. لباس کا نیا ہونا الگ بات ہے، لباس کا پاک ہونا الگ بات ہے. نماز کے لیے نیا لباس ہونا شرط نہیں ہے. کوئی بھی لباس ہو مگر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی نجاست نہ لگی ہو. اس سے مراد یہ ہے. اس میں ایک ضمن چیز، کیونکہ بچے بھی بیٹھے ہیں، عام طور پر جو ٹی شرٹس وغیرہ پہنتے ہیں یا جو ایسی چیزیں پہنتے ہیں جن کے اوپر کوئی تصاویر بنی ہو، تو ایسی شرٹس کے اندر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب تر ہے. تو ایسی چیز سے اوائڈ کرنا. وجہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے کچھ پردے دیکھے جس کے اوپر کچھ تصاویر بنی تھی. تو نماز کے لیے حضور علیہ السلام اہتمام فرماتے تھے. تو آپ نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ آپ ان پردوں کو یہاں سے ہٹا دیں، تاکہ عبادت کے اندر مشرکین جو بتوں کی اور تصویروں کی عبادت کرتے تھے ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یہی وجہ ہے جو مکروہ اوقات ہم دیکھتے ہیں نماز کے لیے، جس میں سجدہ کرنا جو زوال کا وقت ہے، طلوع شمس کا وقت ہے یا غروب آفتاب سے پہلے کا وقت ہے، تو یہ اسی لیے ممنوع ہے کہ وہ لوگ جو مان اللہ تعالیٰ سورج کو خدا سمجھ کر پوچھتے ہیں وہ ان تین اوقات میں عبادت کرتے ہیں. جب ان سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، جب غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور جب بالکل سر پر ہوتا ہے جسے زوال کا وقت ہے. اب ان اوقات میں چونکہ وہ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، تو مماثلت سے بچانے کے لیے، تشبیہ نہ ہو جائے، مسلمان ویسے نہ دکھنے لگ جائیں، تو اسلام نے ان اوقات میں سجدے والی عبادت سے منع کی. یہ بھی مسکنسیپشن دور کر لیں، غلط فہمی دور کر لیں کہ باقی عبادات سے نہیں روکا گیا، تسبیح سے، تحلیل سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، ان اوقات میں کر سکتے. ممنوع اوقات کا مطلب ہے سجدے والی عبادت جو نماز ہے اس کے ممنوع اوقات ہیں. اس لیے ان اوقات میں ان کو منع کیا گیا. جی ایسی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، نہ ہی کوئی ممانعت ہے، بلکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 چیزوں میں جلدی کریں. اس میں سے ایک یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اس دنیا سے چلا جائے، فوت ہو جائے، تو اسے جلد از جلد دفنایا جائے. تو آپ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاص وجہ نہ ہو تو کبھی بھی میت کو رکھا نہیں جاتا، بلکہ جلد از جلد دفنا دیا جاتا ہے. اس کے پیچھے حضور کا یہ فرمان ذیشان.
تو زوال کا وقت ہو، رات کا ہو، صبح کا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نماز جنازہ کے لیے تمام اوقات جو ہیں وہ جائز۔ دوسری چیز لباس کا پاک ہونا، وہ میں نے عرض کر دیا، تصاویر وغیرہ نہ ہو کیونکہ اس سے مشابہت ہوتی ہے تو منع کر دیا گیا۔ تیسرا طہارت سے متعلق جو تیسری چیز ہے وہ ہے جگہ کا پاک ہونا۔ یہاں پہ ایک خوبصورت بات، کیونکہ ہم جس دین کو سیکھ رہے ہیں اس دین کے نبی کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں وہ بے شمار ہیں، اتنے زیادہ خصائص جو حضور علیہ السلام کو عطا کیے گئے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، آقا کریم نبی الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے یہ جائز نہ تھا کہ وہ پوری دنیا میں جہاں چاہیں عبادت کر سکے۔ اللہ نے میری امت پر میرے صدقے یہ کرم فرمایا ہے کہ وہ پوری دنیا میں جہاں چاہیں جب چاہیں عبادت کر سکتے ہیں، سجدہ گاہ بنا دیا۔ حدیث پاکہ میں الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اللہ نے میرے صدقے پوری سرزمین کو پاک کر دیا۔ تو اب صرف غلاظت والی جگہ نہ ہو، اب ہر جگہ پر عبادت کرنا، سجدہ کرنا درست ہے۔ تو جگہ کا پاک ہونے سے مراد پھر یہ ہے کہ جیسے کپڑوں پر نجاست نہ ہو تو وہ پاک ہے، جسم پر کوئی غلاظت نہ ہو تو وہ پاک ہے، اسی طرح جو جگہ ہے اس کے اوپر اگر کوئی نجاست نہیں ہے تو وہ جگہ بھی پاک ہے۔ اچھا میں عرض کر دیتا ہوں، نماز کے دوران جوتا اتارنا یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اللہ رب العزت کی، اللہ کے گھر کی احترام میں اتارا جاتا ہے۔ میں یہ عرض کروں، اصحاب نے جوتا پہن کر بھی نماز پڑھی، لیکن چونکہ بعد ازاں مسجد کا تقدس، اس کے پیش نظر اور عوام الناس کو تلقین کرنے کے لیے جوتے کا استعمال جو ہے ممنوع کر دیا۔ تو جو سڑک ہے اگر اس کے اوپر غلاظت وغیرہ نہیں ہے تو جوتا اتار دینا یہ زیادہ مستحب ہے، تاکہ آپ کے پاؤں زمین پر لگے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سجدہ ریز ہوں۔ اگر کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ جہاں پر کیچڑ ہے یا پانی ہے یا کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں نماز پڑھتے ہوئے کپڑوں کے گندے ہونے کی کوئی صورت پیدا ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں جوتا، یعنی استثناء ہے، ضروری نہیں، استثناء دی ہے علماء کرام نے کہ وہ اگر پہن کر بھی پڑھ دے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا اس میں بھی علماء نے رخصت دی ہے کہ ایسا جوتا جس کے اوپر غلاظت نہیں لگی، آپ کو شیورٹی ہے کہ پاک ہے، نیا ہے، کسی قسم کی غلاظت نہیں لگی ہوئی، تو اگر آپ وہ پہن لیتے ہیں تو تب بھی طواف کے اندر، ہاں البتہ پاؤں کا ایسا جوتا نہ ہو جو بند ہو، بند جوتا نہ ہو جیسے شوز ہوتے ہیں، کیونکہ ٹخنوں کا خالی ہونا طواف کے دوران یہ شرط ہے۔ تو بند جوتا نہ ہو، سلیپر وغیرہ جو ہوتے ہیں جو نئے ہو وہ اس مقصد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے۔ جی اگر کسی شخص کو چوٹ لگی اور اس سے بھی سے خون نکل رہا تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ یہ اچھا سوال ہے کہ اگر کسی کو زخم ہے
اس سے پیپ وغیرہ یا خون نکلے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ پہلی چیز کہ یہ دونوں نواقض وضو میں سے ہیں، یعنی وضو کو توڑنے والی چیز ہے۔ اگر ایسا زخم ہے جس کے اوپر پٹی باندھ کے آپ خون کو وقتی طور پر روک سکتے تو پھر اس کو روک کر نماز کی ادائیگی کی۔ علماء کرام نے اور دین اسلام نے اتنی رخصت دی ہے کہ اگر کوئی زخم ہے اور وہ گیلا نہیں ہو سکتا تو ایسی صورتحال میں ہاتھ سے وہ اعضائے وضو میں سے ہو، یعنی چہرہ ہو سکتا ہے، بازو ہو سکتا ہے، کونی ہو سکتی ہے، آپ کے پاؤں ہو سکتے ہیں، تو اعضائے وضو میں سے اگر ہے تو اسلام نے رخصت دی ہے اس کے اوپر مسح کر لے، گیلے ہاتھ کے ساتھ مسح کر لے، یہ رخصت موجود ہے ایسی صورت میں کہ وہ اس زخم کو گیلا نہیں کر سکتا۔ نمبر 2 جو آپ نے سوال کیا اس کی طرف آ رہا ہوں کہ نواقض وضو میں سے تو ہے، لیکن اگر ایسا زخم ہے کہ جس سے مسلسل اخراج ہوتا جا رہا ہے پھر بھی آپ نماز ادا کریں گے کیونکہ وہ فرض ہے، کیونکہ وہ کیفیت جو آپ کی بنی ہے پیپ کا نکلنا یا خون کا نکلنا وہ عارضی ہے، ٹیمپریری ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وضو کریں اور اس سے ایک نماز جس کی نیت کی ہے آپ نے وہ نماز ادا کریں۔ اگر پھر بھی خون بہہ رہا ہے تو وضو نماز کے بعد آپ کا معطل ہو جائے گا، اگلی دفعہ جب دوبارہ نماز پڑھنی ہے تو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ جی کوئی بچہ جو نبوت آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے، تو آج کل واشنگ مشین ہوتی ہے کہ اس میں سب کے کپڑے ہوتے ہیں، فیمیلس کے بھی اور وہ والے بھی جو تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ؟ پہلی بات سمجھ لیں کہ اگر تو آپ غلاظت والے کپڑے مشین میں مکس کر دیں گے تو اس سے ناپاکی دور نہیں ہوگی، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں وہ غلاظت باقی رہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آپ نے مشین میں دھونا ہے تو اس سے پہلے ہاتھ سے اس کی صفائی کر دیں اور اس قدر دھوئیں کہ اس سے وہ غلاظت دور ہو جائے۔ سنت کے مطابق تو 3 دفعہ دھونا ہے، جو شریعت نے کہا کہ 3 دفعہ دھوئیں، اس کی حکمت یہی ہے کہ کسی طرح کی کوئی ناپاکی باقی نہ رہ جائے، تو پہلے اس کو ہاتھ سے دھونا یہ لازم ہے۔ اگر آپ نے اس کو ڈال دیا تو وہ باقی کپڑوں کو بھی نجاست میں لے لے گا، تو اس بات کا خصوصی طور پر خیال رکھیں کہ مشین میں ڈالنے سے پہلے اس کو ہاتھ سے دھو۔ جی اگر آپ کسی ایسی جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہیں جہاں نماز جائے نماز موجود نہیں ہے لیکن وہ عام لوگوں کے گزرنے کا راستہ ہے اس جگہ سے، تو اس جگہ نماز ادا ہو سکتی ہے، تو کنڈیشن یہ ہو کہ اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہ ہو جہاں نماز ادا ہو۔ دیکھیے اگر کوئی اور جگہ نہ ہو اور جماعت میں شامل ہونے کی نیت سے آپ راستہ روکتے ہیں تو یہ بدرجہ اولیٰ ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، لیکن بلا وجہ اگر آپ راستہ روکیں جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے تو اس کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ راستہ روکنے کی بات نہیں کر رہا، فرض کیا ہم شمالی علاقہ جہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو وہاں مطلب جو پلین جگہ ہے وہ صرف راستہ ہی ہے، اس کے علاوہ پلین جگہ نہیں ہے کہ جہاں میں عرض کرتا ہوں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہر وہ جگہ چاہے وہ چٹان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ مٹی کیوں نہ ہو، چاہے ریگستان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہاں نجاست نہیں ہے تو وہ سجدہ گاہ کے لیے جائز ہے، وہاں پر آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس چیز کو قطع نظر اس کے کہ وہ جگہ ہموار ہے یا نہ ہموار ہے، اوپر نیچے بھی ہو تو تب بھی نماز درست ہے، بشرطے کہ کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ اگر اور جگہ مل جاتی ہے اور ہموار جگہ ہے اور جگہ پہ پڑھ سکتے ہیں، اسلام نے تو یہاں تک رخصت دی ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں اشارے سے پڑھ سکتے ہیں تو اشارے سے بھی پڑھ، ترک نہیں کر سکتے۔ حالت جنگ میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف نازل کی، اس میں اصحاب ہوا یہ کہ نماز ظہر ادا کی تو نماز ظہر میں
کفار نے دیکھا کہ یہ مسلمان نماز پڑھے، اب انہوں نے چال یہ چلنا چاہیے کہ جب نماز عصر کا وقت ہوگا تو ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے صلاۃ الخوف نازل فرمائی۔ اس میں کیا کیا، اصحاب کی ایک جماعت اسلحہ لے کر پیچھے کھڑی رہی اور ایک جماعت نے حضور علیہ السلام کی معیت میں ابتدا میں نماز پڑھی۔ اب ایک رکعت جب مکمل ہوئی تو یہ پیچھے چلے گئے، جو پیچھے کھڑے تھے حفاظت پر وہ آگے اور وہ نماز پڑھنے لگے۔ یوں حضور کی نماز مکمل ہوئی تو جو رکعتیں ان کی رہ گئی انہوں نے باری باری مکمل کی۔ تو یہ صلاۃ الخوف ہے، یعنی اسلام نے اجازت دی حالت جنگ میں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے کہا ہے کہ نماز پڑھیں جیسی بھی صورتحال ہو، ترک کرنا یہ مومن کے شان نشان نہیں ہے۔ اسلام نے ایمفسائز کیا اور محرم الحرام کا آغاز ہو رہا ہے، آپ سب کو معلوم ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے کربلا کے اندر بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا نہیں ترک، نماز وہاں پر بھی ادا ہوتی ہے، اگرچہ فیملی ممبرز اور سب شہداء وہاں پر گر رہے تھے، اس کے باوجود نماز کو ترک نہیں کی۔ تو نماز کو ترک کرنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی۔ مثلا اس سے آگے بھی چلتا ہوں، استقبال قبلہ، استقبال قبلہ ہے کہ آپ نے اپنا رخ جو ہے کعبہ کی طرف کرنا ہے، یہ نماز کی شرط ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ویسے تو اللہ نے رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ آپ جس طرف بھی منہ کریں وہاں ہی اللہ رب العزت کو پا لیں گے۔ کعبہ کی جو ڈائریکشن دی ہے وہ نظم و ضبط کے لیے، ڈسپلن کے لیے دی، ایسا نہ ہو کہ ایک ادھر کر کے نماز پڑھا ہو، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ ایک امام کے پیچھے بھی کھڑا اس لیے کیا تاکہ نظم اور نسق نظر، ڈسپلن نظر۔ کچھ لوگ بے دھیانی میں جو نان مسلم ہیں وہ سوال کر دیتے ہیں اگر ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ بھی تو خانہ کعبہ بتوں کا ہی، وہ پتھر کا ہی ہے، تو آپ بھی اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو جواب یہ ہے کہ ہم عبادت پتھر کی نہیں کرتے، عبادت ہم اللہ رب العزت کی کرتے ہیں۔ ڈائریکشن کے لیے صرف ایک سمت کا تعین کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں کعبہ عطا کیا ہے۔ اس میں بھی اسلام نے ایگزمپشن دی ہے، استثناء دی۔ کوئی شخص بس میں سفر کر رہا ہے یا ٹرین میں یا جہاز میں اور اس کو معلوم ہے کہ سفر طویل ہے، اور اگر موقع اگر کہیں پہ اسٹاپ نہ ہوا تو میں کہیں پہ بھی نماز نہیں ادا کر سکوں گا، وقت گزر جائے گا۔ تو اسلام نے اس میں بھی رخصت دی کہ وہ وہیں بیٹھے، جس سمت بھی اس کا منہ ہے، جس طرف بھی گاڑی یا بس یا ٹرین یا جہاز جا رہا، اللہ فرماتا ہے وہیں بیٹھ کے وہیں پہ نماز ادا کر دیں۔ یعنی اتنی رخصت اسلام نے دی، سیٹ کر بیٹھ کر بھی ہو سکتی، کیونکہ جہاز میں اور دوسری جگہوں پہ ٹرین وغیرہ میں اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے تو حادثہ پیش آ سکتا ہے، گر سکتے ہیں، چوٹ لگ سکتی۔ تو اسلام تو ہے دین امن، اسلام تو ایسا پریکٹیکل دین ہے جو آپ کو ہر نقصان سے بچانے والا ہے۔ تو اس لیے استثناء دی ہے جہاں پر ہو سکا۔ پانچویں شرط ہے نماز کے لیے وقت کا ہونا، اور وہ وقت میں ہی پڑھی جائے گی سوائے نماز قضا ہونے کی۔ قضا نماز جو ہے وہ آپ کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو یا عشاء۔ مگر فرض نمازیں جو ہیں اس میں نص قطعی موجود ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور کما قال۔ تو فرمایا کہ نماز جو فرض ہیں وہ اللہ رب العزت نے مقررہ وقت کے اوپر لازم کی، تو ان کو انہی اوقات کے اندر پڑھنا لازم ہے۔
وطر کے بارے میں ایک چھوٹی چیز عرض کر دوں. پہلے فجر کی سنتوں کے بارے میں، پھر وطر کے بارے میں آتا ہے. فجر کی سنتوں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کے بغیر فرض میں داخلی نہیں ہو سکتے. اگرچہ حدیث مبارکہ میں یہ آیا ہے کہ جو شخص نماز فجر کی 2 سنتیں ادا فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے وہ 2 سنتیں ادا کرنا دنیا و ما فیہا میں جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ برکت اور فضیلت والی وہ 2 سنتیں صبح کے وقت. ہاں اگر فرض نماز ہے کھڑی ہو چکی تو پھر ایسی صورت میں سنتوں کے لیے نہ جائیں بلکہ فرض کی ادائیگی میں شامل. جماعت سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ سنتیں وہ لازمی ادا کریں. بعض علماء کرام نے اس میں یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر آپ سنتیں ادا کر کے نماز میں شامل ہو سکتے ہیں فرض تو پہلے سنتیں ادا کر لیں. لیکن بعض علماء نے اس سے اختلاف بھی کیا چونکہ اس کے ان کے پیش نظر یہ ہے کہ فرض کا درجہ اوپر ہے سنت کا نیچے ہے، تو اس لیے فرض کے لیے پہلے جانا لازم ہے، سنت کو ترک کر سکتا ہے. اب سنت میں یاد رکھیں 2 طرح کی سنتیں ہیں. ایک سنت ہے موقدہ اور ایک سنت ہے غیر موقدہ. موقدہ تاکید سے ہے، یعنی وہ جو حضور علیہ السلام نے بار بار عمل کیا. وہ سنتیں کون سی ہیں؟ 2 نماز فجر کی، 4 نماز ظہر کی پہلے والی اور 2 بعد والی. فرض سے 4 پہلے 2 بعد. اس کے بعد نماز مغرب کی 2 سنتیں فرائض کے بعد، اور پھر نماز عشاء میں 2 سنتیں فرائض کے بعد. یہ سنت موقدہ. بیسیکلی تو یہ نفل تھے. حضور علیہ السلام نے تاکید کے ساتھ مسلسل بار بار ان کو ادا فرمایا ہے، تو وہ حضور کی سنت بن کر ہم تک پہنچے. ان سنتیں غیر موقدہ ہیں جن میں نماز عصر کی پہلی 4 اور نماز عشاء کی پہلی 4. یہ وہ سنتیں ہیں جن پر حضور نے تاکید تو فرمائی لیکن کبھی کبھار ترک بھی فرما دیتے. موقدہ تو وہ ہیں جو ترک نہیں فرمائی ہمیشہ کی، مگر غیر موقدہ وہ ہیں جو نماز عصر کی پہلی 4 ہیں اور نماز عشاء کی پہلی 4. ان کو حضور علیہ السلام کبھی کبھار ترک بھی فرما دیتے تھے. نماز وتر اس کا سب سے افضل اور مستحب اور مسنون طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو رات کے آخری پہر میں پڑھا جائے. حضور علیہ السلام کی سنت مبارک یہ تھی کہ آپ فرائض اور سنت کی ادائیگی پہلے فرما لیتے اور پھر استراحت کے لیے آرام کے لیے چلے جاتے. رات کے آخری پہر میں بیدار ہوتے، نماز تہجد کے ساتھ پھر نماز وتر ادا فرماتے. لیکن کچھ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ سو گیا تو پھر نماز فجر سے پہلے بیدار نہیں ہوگا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حضور نے فرمایا اسے رخصت ہے، وہ چاہے تو نماز عشاء کے ساتھ ہی ان کو ادا کر لے. تو یہ رخصت ہے، آپ چاہیں تو نماز عشاء کے ساتھ ادا کر لیں، ورنہ سنت کے مطابق صبح نماز تہجد کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں. اس سے متعلق جو آپ کے سوالات ہیں وہ آپ نے کریں. جی اگر فجر کے بعد اذان ہے تو اس کو فجر کے ٹائم میں پڑھنا یا کسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے؟ زور سے پہلے پڑھ سکتا ہے، اثر سے پڑھ کر یہ بھی اچھا سوال ہے کہ اگر فجر کی نماز قضا ہوئی تو اس کو فجر کے ہی وقت میں پڑھنا ہے یا کسی اور وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات میں نے پہلے یہ عرض کر دی کہ نماز قضا کسی بھی وقت میں ادا ہو سکتی ہے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء. اب اس میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ترتیب کے ساتھ ہمیشہ سے پابند صلاۃ ہیں، ہمیشہ نماز پڑھتے آ رہے ہیں،
ان کی نماز مس نہیں ہوتی. تو وہ کوشش کریں کہ اگر ان کی کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اگلی نماز سے پہلے اس کو ادا کر لیں. یہ ان کے لیے ہے جو پابند صلات ہیں. ہاں البتہ کوئی ایسا نہیں ہے کسی کی اکثر و بیشتر نماز قضا ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ کسی بھی وقت میں ممنوع اوقات کے علاوہ جو زوال کا، طلوع فجر کا، غروب آفتاب سے پہلے، ان نماز کے اوقات کے علاوہ کسی وقت میں بھی قضا نماز ادا کر سکتا. وہ ایک ساتھ بھی کر سکتا ہے. ایک سوال بہت زیادہ ہوتا ہے، اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ اس کی قضا نمازیں کتنی ہیں تو ایسی صورت میں علماء کرام کہتے ہیں وہ اندازہ ہے کہ بلوغت کب ہوئی اور اس کی عمر کتنی ہے، کتنی نمازیں، ایک محتاط اندازے کے ساتھ کہ اس کی مس ہوئی ہوگی. باقی اگر اس میں بھول چول ہو جائے تو اللہ رب العزت سے معافی کا گمان رکھے تو اللہ رب العزت ان کو معاف فرما دے گا. جو قضا نماز ہے اس میں بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے. دیکھیے ایک ہے والدین کو بچوں کے ساتھ ویسے محبت ہوتی ہے، وہ آنکھوں کے سامنے وہ آنکھ کی ٹھنڈک ہوتی، لیکن خدا نہ خواستہ وہ کوئی بچہ گم جائے اور اس کو تلاش کر کے پھر حاصل کیا جائے تو اس کی خوشی دید نہیں ہوتی. تو یہ نماز قضا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ گم شدہ بچے کے جیسی. جب بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اور زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ یہ بندے نے میری طرف پلٹ کر آیا ہے. تو اللہ کو پلٹ کر آنا زیادہ محبوب ہے. تو اس لیے گھبرائیں نہیں، اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع، بڑی وسیع، ہماری امیجینیشن سے، ہمارے تصور سے بہت زیادہ وسیع. وہ تو احساس بھی نہیں دلاتا، وہ تو تانے بھی نہیں دیتا کیا بندے تو نے فلاں موقع پہ غلطی کی. آپ جب اس کی بارگاہ میں لوٹیں گے وہ تب آپ کو گلے سے لگائے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک ہاتھ کے برابر میرے قریب ہوتا ہے میں 2 ہاتھوں کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں. فرمایا کہ وہ اگر ایک بازو کے قریب برابر میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 بازوؤں کے مقابلے اس کے قریب ہوتا ہوں. فرمایا اگر وہ چل کر میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اپنی شان کے لائق دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. تو اللہ رب العزت تو ہر وقت ہر لمحہ ویلکم کرنے کے لیے تیار. یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی قضا نمازوں کا حساب کر کے اس کی بارگاہ میں لوٹ جائیں. ہاں یہ بھی خوبصورت سوال ہے. نماز عشاء میں وتر بھی شامل ہوں گے قضا نماز میں، علاوہ ازیں باقی 5 نمازیں جو ہیں ان میں صرف فرض نماز کی قضا ہوتی ہے. جو فرض ہوتے ہیں فجر کے 2، اگر آپ نے فجر پڑھنی ہے تو 4 رکعتیں قضا میں نہیں پڑھیں، صرف 2 فرض. اسی طرح ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3 اور عشاء میں 4 فرض اور 3 وتر، چونکہ وتر واجب کے درجے میں. تو یہ قضا نماز کا ہے. اب دیکھیں نا اسلام نے، دین نے اتنی آسانی کر دی کہ اگر قرآنی پڑھنی ہے تو چلیں سنتیں نوافل رہنے دیں، فرض اپنے پورے کرنا ہے. تو چونکہ فرائض کا سوال زیادہ ہے تو اس لیے فرض اپنے کم از کم پورے کریں. ظہر سے پہلے سنتیں نہیں ہیں، قضا کے اندر سنتیں نہیں. سنت کے وہی وقت ہیں چونکہ وہ نفل ہیں اور وہ فرض عبادت کے آگے پیچھے ہیں تو ان کا وقت وہی ہے، اسی وقت میں کو پڑھنا ہے. سنت پڑھتے ہیں تو حضور کی سنت پر عمل ہوتا ہے، باعث اجر و ثواب ہے.
نوافل نہیں بھی پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سزا نہیں. لیکن حدیث قدسی ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ میرے قریب سب سے زیادہ نوافل کے ذریعے ہوتا ہے. ایک تو ہوگی فرض سنت. اب جو نوافل ہے نا وہ قرب خداوندی کا باعث بنتے ہیں. ایک وہ ہے جو فرض ہے کرنا ہی کرنا، اس کے بعد وہ ہے جو انسان اپنے حضور اور خشوع کے ساتھ پڑھے کہ باری تعالیٰ میں 2 نفل اضافی تیری بارگاہ میں پہلے ادھر سے جی. یہ جو بس یا ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں اس کو دہرانے کی اجازت ہے یا ضرورت ہے؟ اعادہ نہیں ہے، نماز کا دہرانا نہیں ہے. ایون نماز یا ٹرین کے دوران آپ کا وضو نہیں ہے، پانی دستیاب نہیں ہے تو اسلام نے تیمم دیا. تیمم کا طریقہ کیا ہے میں جلدی سے عرض کر دیتا ہوں. آپ نے کسی بھی ایسی چیز جہاں پر دھول ہو، مٹی ہو، وہاں پہ اپنے دونوں ہاتھ ایسے لگانے ہیں، نہ کھولنے نہ بند کرنے، نارمل جیسے ہاتھ ہوتے ہیں. مٹی پہ اس کو لگانا ہے، نیت پہلے کرنی ہے، اس کے بعد پورے چہرے کا اس سے مسح کرنا، پھر دوبارہ لگانا ہے. اب دیکھیے یہ 3 انگلیاں اور یہ 2 انگلیاں آپ نے الگ کرنی ہے. یہاں سے آپ مسح کرنا شروع کریں گے 3 انگلیوں کے ساتھ. اب آپ کا ہتھیلی اور یہ حصہ رہ گیا، اس کے ساتھ آپ نیچے سے اوپر کی طرف 3 انگلیوں سے ایسے ہو جائیں گے کونی تک، اور ہتھیلی اور یہ جو 2 آپ کے ہاتھ ان کے ساتھ اوپر کی طرف آئے. ایسے ہی پھر دوسرے ہاتھ کو بھی کریں، پہلے دائیں پھر بائیں. ٹوٹل تیمم یہ ہے، نیت، چہرے کا مسح اور بازو کا مسح. تیمم کے لیے ایک چیز ذہن نشین رکھ لیں کہ وہ تیمم اسی وقت تک درست ہوگا جب تک وہ ایک نماز کی استثناء آپ کو ملی. ایسا نہیں کہ تیمم کر لیا تو اب وضو ہی وضو تو اب آپ نمازیں اسی سے پڑھتے جائیں. نہیں، وہ چونکہ اسلام نے رخصت دی کہ پانی دستیاب نہیں ہے، یا اگر پانی ہے تو اس تک رسائی نہیں ہے، یا وہاں پر پلیدی ہے وضو ہو نہیں سکتا، ایسی سچویشن میں اسلام نے رخصت دی ہے کہ آپ کسی بھی مٹی والی جگہ پر ہاتھ لگا کر اس سے چہرے اور کونیوں سمیت ہاتھوں کا مسح کریں. یہ 2 ہی چیزیں ہیں. بعض لوگوں کو دیکھا وہ پاؤں کا مسح کر رہے ہوتے ہیں، پاؤں شامل نہیں. ایسی صورت میں کہ پانی دستیاب نہ ہو، کیونکہ تیمم کا حکم اس وقت آیا جب پانی موجود نہ ہو. اگر حالت جنابت میں بھی ہے، غسل فرض ہے اس کے اوپر، یا قضاء حاجت کے بعد آیا وضو فرض ہے اس پر، اگر پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر وہ تیمم کر سکتا، تیمم کر کے وہ نماز ادا کرے گا. اگر دوران نماز پانی دستیاب ہو گیا تو اس کا تیمم بھی ضائع، اس کی نماز بھی ضائع. وہی نماز توڑے گا، وضو کرے گا. پانی چونکہ عدم دستیابی کی صورت میں اسلام نے رخصت دی تھی، جب پانی اویلیبل ہو گیا تو پھر وہ حکم ختم ہو گیا. دستیاب سے مراد اگر آدھے کلومیٹر تک پانی موجود ہے؟ ہاں جی، اس کا مراد یہ ہے کہ 1 میل کا 4 اطراف میں 1 میل تک آپ کے پاس پانی دستیاب نہ ہو. اگر آپ کہیں سفر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، پانی دستیاب ہو سکتا ہے. البتہ بیماری کی سچویشن میں بھی بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کہ ٹھنڈا پانی استعمال نہ کریں یا پانی کا استعمال نہ کریں، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا درست ہے. اچھا سوال ہے، بیٹھے. ایک بار ذہن نشین رکھ لیں کہ اعمال کی قبولیت یا عدم قبولیت کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں. رب کی مرضی، چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے. رہی بات کہ
نفل کو ترجیح دینا اور فرض کو ترک کر دینا، یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام نے درجے اس لیے بنائے ہیں کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کو پریورٹی پہ رکھیں۔ ہاں کوئی نماز تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو پڑھتا رہے۔ ایسا نہیں کہ فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے تو نفل کو بھی ترک کر دیں، ترک نہیں کرنا۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ نفل پڑھے گا تو قبول نہیں ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو عبادت جس قدر کرنے کا موقع ملتا ہے وہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فرائض کے اندر کوتاہی سے بچے۔ اصل چیز یہ ہے، ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، بدو دیہاتی آدمی سادہ، عرض کی اے نبی علیہ السلام فرمائیے نمازیں کتنی ہیں؟ حضور نے فرمایا 5، ظہر فجر ظہر اثر مغرب عشاء۔ عرض کی اس کے علاوہ کوئی؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کے علاوہ جو تم چاہو، یعنی فرض جتنے پڑھ، نفل، فرض کے علاوہ نفل جتنے چاہو پڑھ لو۔ پھر اس نے کہا روزے کتنے؟ حضور نے فرمایا رمضان کے مہینے کے۔ اس نے عرض کی رسول اللہ اس کے علاوہ کوئی؟ فرمایا اس کے علاوہ جو تم چاہو، کہ جتنی ہمت ہے طاقت ہے نفلی روزے رکھنے کی رکھ لو۔ اب اس نے یہ سوالات کیے، 2-3 سوالات، اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے چلا گیا کہ میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، یعنی فرائض پورے کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ شخص جو کہہ کر گیا ہے کہ فرائض کی ادائیگی پوری کرے گا، اگر اس نے ایسا ہی کیا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فلاح پا جائے گا، کامیاب۔ لیکن یہ ہے پاسنگ مارکس۔ کچھ بچے تیاری کرتے ہیں، پاسنگ مارکس آتے ہیں، تو فرض جو ہے نا یہ پاسنگ مارکس تو ضرور ہیں، پاس تو ہو جائیں گے، لیکن وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے نوافل کے ذریعے، سنت کے ذریعے، اپنی قرب، اپنی نوازشات، اپنی عبادت کی لذت دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، جو اللہ رب العزت نے انعام و اکرام سے نوازنا ہے، پھر انسانوں سے محروم ہو جائے، پوزیشن نہیں پھر آئے گی، پوزیشن سے محروم ہو جائیں گے۔ البتہ فرض کی ادائیگی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پاسنگ مارکس آ جائے گا۔ جی میرا سوال ہے تو فجر کی سنتوں جی جو آپ نے حدیث بیان کی تھی، اس حدیث کو جو آپ نے حدیث بیان کی تھی جی دنیا میں، تو اس حدیث کو دیکھ کر وہ سوشل میڈیا وغیرہ ویسے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ فجر اگر جماعت شروع ہوتی ہے، جماعت سے فارغ ہوتے ہی لوگ اپنی سنتے ادا کرتے ہیں، اور کچھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سنتے اگر ادا کرتے ہیں تو آپ انتظار کریں جب زوال کا وقت ختم ہوگا اس کے بعد آپ سنتے ہیں۔ کیا وہ مسئلہ میں آگے آپ نے فجر ادا کی ہے، میں عرض کر چکا کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، فرض کے بعد سنتیں نہیں پڑھی جاتی۔ نماز کی جو ترتیب ہے وہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور اس میں سنتیں پہلے بعد میں نہیں، فجر کے ساتھ ہی عرض کرنا کوئی بھی سنتیں ہوں، آپ وہ چونکہ اس کی قضا نہیں ہے، جب قضا نہیں ہوتی سنتوں کی تو آپ ادا نہیں کر سکتے۔ وہ پیچھے سوال جی اگر ظہر کی نماز ہے اس میں 2 منٹ رہے گی، ٹھیک ہے، اور امام صاحب جو ہے وہ آنے میں لیٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو آپ انہیں سنتیں ادا تو فرض میں 2 منٹ رہ گئے، انہیں کیا کرنا بہتر ہے؟ امام صاحب کے لیے کیا کرنا بہتر ہے؟ مطلب جی بالکل نہیں کہ اچھا درست تو یہ ہے کہ ویسے تو عموماً امام صاحب تو وقت کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اگر بفرض محال بتقاضۂ بشریت کبھی لیٹ ہو جائیں تو چونکہ سنتیں جو ہیں وہ جو سنت موقدہ ہیں، خاص طور پہ جیسے آپ نے نماز ظہر کی بات کی، اگر وہ ادا فرما لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر وہ ترک کر دیتے ہیں کسی وجہ سے تو پھر پہلے وہ نماز ادا کریں گے فرائض،
اس کے بعد 2 سنتیں اور پھر آخر میں اپنی شروع والی 4 سنتیں ادا کریں گے، کیونکہ وہ سنتیں موقعہ ہیں جناب۔ سر صاحب آپ نے فرمایا کہ سنت نماز کی سزا نہیں ہے، تو حالانکہ جو فرمایا جاتا ہے کہ اگر آپ کی فجر کی سنتیں ادا کی تو فرض نماز ادا کر کے جہاں پہ آپ نے فرض نماز ادا کی وہیں پہ بیٹھے جب تک غروب آفتاب نہیں ہوتا، سوال کا وقت نہیں گزرتا تب تک بیٹھے رہیں پھر نماز ادا۔ طلوع آفتاب نہیں نکلتا پورا تب تک آپ بیٹھے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہاں پہ اپنے 2 سنتیں قضا کر کے اٹھ جائیں تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہ کیسے سنتیں تو قضا نہیں ہو سکتی؟ میں عرض کر چکا ہوں کہ نماز فجر کی ہوں یا کوئی بھی سنتیں ان کی قضا نہیں ہے۔ یہ عرف عام میں کچھ چیزیں ہمارے ہاں معروف ہو جاتی ہیں سن کر یا دیکھ کر، تو وہ جب عرف عام میں معروف ہو جائے تو پھر وہ چیز لوگ اس کے اوپر عمل اتنی کثرت سے کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ درست ہے، تو ایسا طریقہ درست نہیں۔ ابھی جو آپ سے امام صاحب والا سوال ہوا تھا، آپ نے کہا کہ امام صاحب مطلب فرض ادا کر کے سنتیں ادا کر لیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، تو وہ جو پہلے ان کی سنتیں رہتی ہیں جو انہوں نے بعد میں ادا کری وہ قضا میں نہیں آئیں گی؟ قضا میں اس طرح نہیں آتی ہے کہ نماز ظہر ابھی مکمل نہیں ہے، اس کا وقت نہیں گزرا، نماز فجر کے بعد سنتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس وجہ سے آپ کا سوال رہ گیا۔ سر جو صبح فجر کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد تلاوت قرآن کرتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے سجدہ آ جائے تو کیا فجر کے وقت کر سکتے ہیں؟ سجدہ کرنے کے لیے بھی جو تلاوت سجدہ آیات سجدہ ہوتی ہیں قرآن پاک میں آ جاتی ہیں، اس میں بھی جو ممنوع اوقات ہیں اس میں نہیں کر سکتے، آپ مؤخر کر لیں اس کو، جیسے ہی وہ وقت گزر جائے اس کے بعد سجدہ کریں۔ اچھا قاری صاحب، جو سفر کی نماز ہے، نماز سفر میں قصر نماز پڑھنی ہے، جی، اگر وہ کسی وجہ سے نہ پڑھ سکتے تو جب رات پہنچے تو پھر اس میں قصر ہی پڑھنی ہے یا پوری نماز پڑھنی ہے؟ اگر تو دوران سفر ہی آپ دوبارہ اس کو قضا کر رہے ہیں تو پھر قصر پڑھیں گے۔ اگر سفر پورا ہو گیا تو پھر جب آپ قضا کریں گے تو آپ پوری نماز یعنی فرض پورے کریں گے۔ اسی میں مسلسل تکلیف آتا ہے کہ قصر میں آپ نے فرض باتیں پڑھی جو نہیں کر سکتے، باقی جو ہے سنتے کچھ کہتے ہیں کہ وہ سنتے معافی چاہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ معافی نہیں پڑے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت میسر ہو اور آپ آسانی سے سنتیں ادا کر سکتے ہوں تو آپ ادا کر لیں، لیکن رخصت دی ہے کہ اگر اتنا وقت نہیں ہے ٹرین کے گزر جانے کا یا سفر میں اور معاملات ہیں تو ایسی صورت میں اگر آپ ان کو ترک بھی کر دیں تو اس سے نماز کی فرض کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے۔ سجدہ تلاوت یہ اچھا سوال ہے، اس کے بعد سجدہ سہو میرے ذہن میں ہے، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ سجدہ تلاوت یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے ایسی آیت کریمہ پڑھی جس کے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سجدہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیات ہے، 14 آیات، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم ان پہ سجدہ کرتے کیوں، اتنی پیاری پیاری آیات۔ تو جب آپ سجدہ کریں اس کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ آپ 2 زانوں ہو کر بیٹھیں اور ایک سجدہ کرنا ہے، اس میں 3 دفعہ تسبیحات، 5 دفعہ، 7 دفعہ، جتنی دفعہ آپ چاہیں پڑھ کر اور اٹھ جائیں۔ سجدہ کرنے کا تلاوت سجدہ کا صرف یہی طریقہ ہے۔ اگر متعدد سجدے ہوں ایک سے زائد تو ایک ہی وقت میں سارے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے لیے کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، کوئی کانوں کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں ہے، 2 زانوں ہو کر بیٹھے اور وہیں سے سجدہ کرتے ہیں۔ دوسری سجدہ سہو رہ گیا، نماز کے اندر کچھ چیزیں واجبات ہیں، ہم وہاں تک پہنچے نہیں، وقت کافی ہو گیا۔ تو نماز کے اندر واجبات میں سے کوئی چیز ترک ہو جائے، واجب چیز اگر وہ ترک ہو جائے، چھوڑ دی، غلطی سے چھوٹ گئی،
ایسی صورتحال میں سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ سجدہ سہو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری اتحیات میں جب امام نے سلام پھیرنا یا آپ نے سلام پھیرنا ہے تو اس صورت میں تشہد صرف پڑھیں گے، صرف تشہد، درود شریف شروع نہیں کریں گے، تشہد پڑھیں گے۔ اس کے بعد رائٹ سائڈ پہ ایک طرف سلام پھیریں گے، ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے اضافی کریں گے، 2 سجدے اضافی کرنے کے بعد بیٹھیں گے اور پھر دوبارہ سے التحیات سے لے کے یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر دونوں طرف سلام پھیریں گے۔ 2 چیزیں اس میں یاد رکھنی ہیں۔ ایک ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سجدہ سہو کرنا ہی یاد نہیں تھا، سجدہ سہو کرنا تھا لیکن یاد نہیں رہا، آپ نے سلام پھیر دیا، تو آپ یاد رکھیں چونکہ واجب ترک ہوا تھا تو آپ کی نماز نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اگر سجدہ سہو یاد تو آ گیا لیکن درود شریف پڑھے تھے آگے یا پھر آگے رب اجعلنی پڑھے تھے، اب یاد آیا تو وہیں پہ رک کے ایک طرف سجدہ، ایک طرف سلام پھیرے اور 2 سجدے کریں اور باقی اتحیات سے آخر تک مکمل کریں۔ جی اگر نماز کی حالت میں کھڑی یا پھر کوئی بھی لوہے کی چیز پہن سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لوہے کی کوئی بھی چیز یا کوئی ایسی چیز جو گلے میں لٹکی ہو اس کو مکروہ کہا جاتا ہے، وہ پہننا یا وہ پہن کر نماز پڑھنا درست نہیں، اس کو مکروہ ناپسندیدہ، مکروہ کا مطلب ہوتا ہے اسلام ڈس لائک، اسلام پسند نہیں کرتا ایسی چیز کو، چاہے وہ کڑے ہوں یا کوئی سنگل وغیرہ یا کوئی چیز ہو جو عام طور پہ فیشن کے نام پہ پہنا جاتا ہے، وہ درست نہیں۔ آپ دیکھیے نا، آپ نے کسی کے ہاں جانا ہو تو آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں، لباس کا خیال رکھتے ہیں، آپ خوشبو لگاتے ہیں، آپ کتنی چیز دیکھتے ہیں، بال صحیح سے بنے ہیں یا نہیں بنے ہیں، چہرہ صاف لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ تو کمال ادب اللہ کی بارگاہ میں بھی تو یہی ہونا چاہیے نا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں تو اور زیادہ اہتمام، اور زیادہ معطر ہو کے کھڑے ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پاک صاف ستھرے ہو کر کھڑے۔ تو بس آخری چیز میں عرض کرتا ہوں چونکہ وقت کافی ہو گیا، باقی کوئی سوالات ہوں تو آپ لکھ کر بھی جواب دیں تو پھر انشاءاللہ جوابات مل جائیں گے۔ امام صاحب فرما رہے ہیں ایک چیز ہے کہ تصویر والے کمرے میں نماز پڑھنا، ہوتا یہ ہے عموماً ہمارے گھروں میں تصاویر لگی ہوتی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کی جو کعبہ کی ڈائریکشن ہے، جس طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں، اگر اس طرف کوئی تصویر نہیں ہے تو نماز پڑھنا درست ہے، باقی کونوں میں اگر لگی ہے تو اس سے مذائقہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے جو میں نے حدیث اخبار کا عرض کی کہ پردے تھے تو وہ سامنے تھے، تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان کو اتار دیں، تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرماتی ہیں میں نے ان کو اتار کر ان سے تکیے کے جو کور ہوتے ہیں وہ سیٹ، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ کمرے میں تصاویر تو پھر بھی موجود رہی، سامنے چونکہ ڈسٹریکشن ہے یا پھر یہ تاثر قائم ہو سکتا ہے کہ یہ معاذ اللہ تعالیٰ اس تصویر کی عبادت ہو رہی، تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے سامنے سے تصویر کو ہٹایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے باری تعالیٰ ہمیں دین مدین کی سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل